بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن و سنت برکتی جامع مسجد خانسامہ نیا بازار جہلم میں 3 رمضان المبارک 1445 ہجری بمطابق 14 مارچ 2024۔ آج کے درس کا عنوان ہے ایمان اور اسلام۔ تو یہ سب سے پہلے ہمیں ایمان کا معنی پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کا معنی کیا ہے۔ تو ایمان کا معنی یہ اگر بطور فعل لازم استعمال ہو تو اس کا معنی بنتا ہے امن پانا، اور اگر فعل متعدی کے طور پر استعمال ہو تو اس کا معنی ہے امن دینا۔ تو کسی پر ایمان لانے سے مراد اس کی تصدیق کرنا اور اس پر یقین کرنا، تو گویا ایمان اپنے اصل معنی اور مفہوم کے اعتبار سے امن، امانت اور بھروسے پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی چیزیں نازل ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، ان کو دل سے تسلیم کرنا، ان پر بھروسہ کرنا، ان پر یقین کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ وہ ایمان والے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے جو شریعت نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کتابوں پر جو آپ پر نازل ہوئی اور اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہوئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور اسلام کا جو معنی ہے لغت میں، اسلام کا معنی ہے سپرد کرنا۔ تو اصطلاح میں اپنے آپ کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنا، یہ اسلام کہلاتا ہے، اور ایسے شخص کو مسلم کہتے ہیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت اور اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ۔ اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ واحبونی بحب اللہ، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ واحبوا اہل بیتی لحبی، اور میری اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ ایمان کے تقاضے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں آئیں، اللہ کی طرف سے جو حکم نازل ہوا، اس پر ایمان لایا جائے۔ تو اسی طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے، یہ متفقن علیہ حدیث شریف ہے، مسلم میں بھی بخاری میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ 3 خصلتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ پہلی خصلت ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول اسے تمام چیزوں سے بڑھ کر پیارے ہو جائیں۔ دوسری خصلت وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، دوسری خصلت یہ ہے کہ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرے۔ اور تیسری یہ ہے کہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد یا ایمان حاصل ہونے کے بعد یا ایمان پر پیدا ہونے کے بعد، ایمان کے بعد دوبارہ کفر میں جانا وہ اسی طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حدیث شریف کے اندر ایمان کی حلاوت کا بھی ذکر ہوا، بھی ایمان مٹھاس بھی ہے ایمان کی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو نیکی کے کام کرنے میں مزہ آئے گا۔ حلاوت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو نیکی کا کام کرنے میں لطف آئے، مزہ آئے، نماز پڑھتے ہوئے بندے کو لطف آئے۔ جیسے حدیث شریف مسلم میں ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، تو خدا کی ایسی عبادت کر گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تكن تراہ فإنه يراك، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو پھر یہ تصور کر کہ وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ کہ اس تصور سے بندہ جو نماز پڑھتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اسے اعمال مزہ دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں وہ ایمان کی حلاوت ہے۔ یعنی علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بندہ نیک کام کرتے وقت اسے لطف آئے، مزہ آئے، اور وہ آئندہ بھی کرنے کی خواہش رکھے کہ میں یہ کام، یعنی یہ ایمان زبان سے کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ میں مومن ہوں، جی میں مومن ہوں، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن مومن حقیقت میں وہ جیسے ایمان اسے مزہ دے، ایمان کی مٹھاس وہ چکھے، تو وہ کیسے کرے گا کہ جب وہ یہ تینوں خصلتیں پیدا کرے گا کہ اللہ رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرے گا اور اللہ کی خاطر محبت کرے گا، اور اسی طرح ایمان پر پختگی اختیار کرے گا، کفر کی طرف جانے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، اور اپنے ایمان کا سودا کبھی بھی نہیں کرے گا، ایمان پر پختگی اختیار کرے گا۔ تو ایک تو یہ فرمایا، دوسرا فرمایا کہ دنیاوی اشیاء پر، دنیاوی چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ترجیح دے۔ ایک طرف دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، دنیا کے فائدے ہیں اور دنیا کی رنگینیاں ہیں، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ تو جس شخص کو ایمان کی مٹھاس وہ چکھ لیتا ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور یہی مومنین کا خاصہ ہے، اور یہی اسی وجہ سے ایمان والوں کو درجات ملتے ہیں۔
اور اسی طرح فرمایا کہ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اس حلاوت اور مٹھاس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے ان کی مخالفت سے بچتا ہے اور ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے. یعنی محبت کا اظہار صرف یہ نہیں کہ صرف زبان سے محبت کر دے، بلکہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رسول کی اطاعت کر کے ان کی مخالفت سے بچ کر ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے. یعنی صرف زبان سے اظہار نہیں کرنا، بلکہ عملی طور پر پریکٹیکلی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچ کر ان کی جتنے بھی حکم ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اس سے رک کر اور ان کی مخالفت کو ترک کر کے وہ ایمان کو حاصل کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے. تو یہ حلاوت ایمان کا معنی ہے. اسی طرح علامہ ابن حجر اسقلانی نے یہ اس کی شرح میں فرمایا کہ ایمان کے لیے لفظ حلاوت بطور استعارہ استعمال ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی ایمانی رغبت کو میٹھی چیز سے تشبیہ دی ہے اور اس کے لازمہ کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مریض اور اس کے تندرست ہونے میں بھی اشارہ ہے. یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ایک بندہ ہوتا ہے جو بظاہر ٹھیک ہے، اس کو میٹھا پسند آتا ہے، وہ میٹھا شہد چکھتا ہے اور طبیعت اس کو گوارا کرتی ہے. لیکن اگر ایک بندہ تندرست نہ ہو، وہ بیمار ہو، صفراوی کا مریض ہو، تو شہد بھی چکھے گا تو شہد بھی اسے کڑوا لگے گا، حالانکہ شہد تو میٹھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ بندہ جو ہے، بندہ مومن جس کو ایمان مٹھاس دے رہا ہے، ایمان کی حلاوت وہ محسوس کر رہا ہے، اس کے اندر مرض، نفاق کا مرض نہیں ہے، وہ نفاق کے مرض سے پاک ہے اور تندرست ہے، اس کا ایمان اندر سے بھی پختہ ہے. تو اس لیے اس کو میٹھی چیز کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہم صرف زبان سے اظہار نہ کریں، کیونکہ زبان سے صرف اظہار کر دیں اور اندر سے ہم یقین، اپنے ایمان اور یقین کو ثابت نہ کریں عملی طور پر. تو اس کی مثال قرآن پاک میں مشہور معروف ہے، آیت کریمہ جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 14 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے، کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بھئی وہ یہ ظاہر کر رہے تھے اس بات سے کہ بھئی کلمہ پڑھ کے تو ہم نے، چونکہ ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی اور ہم جنگجو تھے اور ہم نے جنگ نہیں کی اور ہم نے اطاعت قبول کر لی، تو ہم نے یہ بڑا احسان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تو تم نے صرف اظہار کیا ہے اسلام کا، ابھی تم نے اعلان کیا ہے، تو ابھی تک تو ایمان داخل نہیں ہوا. اصل میں ایمان جو ہے وہ ایک نظریہ ہے، یقین کا نام ہے. اس لیے حدیث شریف میں جو بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت جبریل امی جب تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اسلام کے بارے میں، جب ایمان کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، اسی طرح آپ نے وہ چیزیں گنوائیں جن پر ایمان لانا ہے، تو ان کا ذکر کیا. اور جب اسلام کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں نماز، روزہ اور دیگر ظاہری اعمال، یعنی ایمان یقین اور نظریے کا نام ہے، اور اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جو اعمال ہیں اس کے اظہار کا نام ہے. تو لہٰذا اسلام جو ہے یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے عمل کو آراستہ کریں اور اپنے اندر ایمان کو مضبوط کریں اور وہ کیفیات حاصل کریں جو حضرات صحابہ کرام کو ملی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی متین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے.